نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خانقاہ حنفیہ سرگودا کے ماہانہ خانقاہی اجتماع کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل جلالہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جل جلالہ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت کا اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو معافی کے، مغفرت کے اور اللہ سے لینے کے بہت سارے ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ بہت سارے اللہ رب العزت نے ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو۔ نمبر 2 مانگنے کے اوقات ہیں۔ نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ گھڑی برکت والی عطا فرمائی ہے اور وہ بنائی ہے جو گناہوں سے بچ کر گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ گھڑی برکت والی بنائی ہے جو اللہ کی فرما برداری کے اندر استعمال ہو جائے۔ بعض اوقات فیکٹری والے اور کارخانے والے مالک اپنے مزدوروں کو مزدوری زیادہ دینا چاہتے ہیں تو ان کو کسی پیکج کا اعلان کر دیتے ہیں۔ پیکج کیا ہے کہ ہمارا یہ کپڑا ہے اور یہ تیار ہونا ہے، اور اگر یہ کپڑا تم 1 مہینے کے اندر تیار کر لو تو جو تمہاری تنخواہ ہے معمول کے مطابق 1 لاکھ روپیہ، ہم وہ تنخواہ آپ کی 70 لاکھ کر دیں گے۔ تو کوئی بھی مزدور، کوئی بھی کاریگر، چھوٹے سے لے کے بڑے تک 1 لمحہ بھی اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ نے کام نہ کیا تو آپ کے تنخواہ سے اتنے پیسے کٹ جائیں گے، اور ڈر بھی ہو کہ واقعتاً کٹ جائیں گے، کون وہ شخص ہوگا جو 1 لمحہ بھی اپنی اس ڈیوٹی کے اندر کمی کر دے؟ اور اگر یہ کہہ دیا جائے
اور جس شخص نے اوور ٹائم لگایا اس کو اتنا تنخواہ زیادہ دی جائے گی۔ تو لوگ 1-1 گھنٹہ، 2-2 گھنٹے، 4-4 گھنٹے اپنی ڈیوٹی سے اضافی لگاتے ہیں، اور لگاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اوور ٹائم لگاتے ہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 4-4 گھنٹے ہر روز وہ لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اوور ٹائم کا معاوضہ اس تنخواہ سے اضافی ملے گا۔ تو اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ کے لیے بعض اوقات ایسے عطا فرما دیے جس کے اندر آدمی نیکی کم کرتا ہے، اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شعبان کا مہینہ ہے، آخری دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے۔ آنے والا اور ہے اور سایہ کرنے والا اور ہے، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ٹھنڈک، جس کی رحمت، جس کی مغفرت آپ کو گھیر لے گی ہر طرف سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی۔ فرمایا کہ وہ مہینہ ایسا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، اور جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور جس کا تیسرا عشرہ گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات ہے۔ کیسا پیارا مہینہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اس مہینے کے اندر آدمی ایک عمل کرے، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ پاک اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ 70 گنا اجر بڑھا کے اضافہ کر کے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اس میں کوئی شخص ایک فرض پڑھتا ہے تو اس فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس مہینے میں کوئی شخص ایک نفل ادا کرتا ہے تو غیر رمضان میں ادا کیے ہوئے فرض کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی دوسرے بھائی کی افطاری کراتا ہے، روزے دار کی افطاری کراتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جتنا اس روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ ہمارے اندر کس کے پاس استطاعت ہوگی؟ اتنی طاقت کہاں ہے کہ ہم لوگ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں؟ یعنی عام طور پہ افطاری کا یہی مطلب سمجھا جاتا ہے، سارے دن کا بھوکا شام کے وقت اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ یہ صحابہ نے کیوں پوچھا؟ یہ بات شاید آج مجھے اور آپ کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ ہمارے اوپر آج یہ حالات نہیں گزرے۔ میں ایک دفعہ یہی بات عرض کرتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، وہ لوگ جو 8 سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، زیادہ نہیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، روٹی چٹنی کے ساتھ کھانا، روٹی اچار کے ساتھ کھانا، روٹی لسی کے اندر نمک مرچیں ڈال کے اس کے ساتھ روٹی کھانا، سالن کا تصور بھی نہیں ہے، سالن کا خیال بھی نہیں ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ فقر کیا ہوتا ہے، فاقہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بچہ تھا اور اس کا باپ پراڈو کے اوپر بڑی گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک مانگنے والے نے دستک دی، شیشے کے اوپر دستک دی
اور کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میں نے روٹی نہیں کھائی۔ تو وہ بچہ بولا روٹی نہیں کھائی تو ڈبل روٹی کھا لو، اگر روٹی نہیں کھائی تو ڈبل روٹی کھا لو۔ یعنی اس کو کیا پتا کہ ڈبل روٹی نہیں ہے تو ڈبل روٹی کہاں سے آئی؟ جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے اس کے گھر میں ڈبل روٹی کہاں سے آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حالات کیسے ہیں۔ بالکل اس بچے کی طرح آج مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جو صحابہ کرام نے پوچھا، اس وجہ سے کیونکہ صحابہ کرام کے حالات میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ میں صرف اتنی عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات اگر پڑھتے ہیں خصوصاً غزوات کے موقع پر تو کیسے کیسے حالات تھے، تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا عرض کرتا ہوں۔ ایسا بھی ہوا ایک کھجور اور پانی کا گھونٹ اس سے سحری ہے، ایک کھجور پانی کا گھونٹ اس سے افطاری ہے۔ ایسا بھی ہوا ایک کھجور اور دو کھانے والے، آدھی آدھی کھجور پر سحری، آدھی آدھی کھجور پر افطاری ہو رہی ہے۔ اب ان کے سامنے جب یہ بات ہوگی کہ کوئی شخص دوسرے بھائی کی افطاری کرائے گا، اللہ پاک اس کو اس کے روزے کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو پھر صحابہ نے سوال کیا نا، یا رسول اللہ ہمارے اندر کس کو استطاعت اور اتنی طاقت ہے کہ کوئی دوسرے کی افطاری کرا لے، پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، فرمایا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے بھائی کو ایک کھجور سے افطار کرا دیا یا کچی لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ پورے روزے کا اجر عطا فرمائیں گے، پورے روزے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگلی بات ہمارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بہاولپور سحری کی اور افطاری کے وقت مرکز کے اندر پہنچا، سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے، سفر بھی کیا ہوا ہے، اور یہاں مرکز کے مہمان خانے میں آتے ہیں تو وہ ایک طالب علم ہے، وہ کہتا ہے کہ استاد جی آپ یہ میں آپ کو کھجوریں دیتا ہوں، میری ان دو کھجوروں سے آپ افطاری کر لیں۔ تو ذہن میں ایک بات آتی ہے، سارا دن میں بھوکا رہا، سارا دن میں پیاسا رہا، اس کی کھجور سے اگر میں نے افطاری کر لی میرا اجر تو اس کو مل جائے گا، مجھے کیا ملا؟ تو میں تو بھئی اپنی جیب میں کھجور لے کے آیا ہوں، بیٹا آپ اپنی کھجور سے افطاری کریں، میں اپنی کھجور سے افطاری کرتا ہوں تاکہ سارے دن کا میرا بھوکا رہنا میرے کام آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اجر آپ کو مل جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطاری کرانے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جس نے روزہ رکھ کے افطاری کی اس کے اجر میں بھی ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ اس لیے اگر کوئی شخص افطاری کرائے تو بخوشی اس کی کھجور سے افطاری کریں، اگر کوئی شخص افطاری کی دعوت دے تو بخوشی اس کی دعوت کو قبول فرمائیں۔ نمبر 2، افطاری کرانی چاہیے۔ افطاری کرانا اور ہے اور افطاریاں کرانا اور ہے۔ افطاری کرانا اور ہے اور افطار پارٹی کرانا اور ہے۔ افطاری کرائیں، ان لوگوں کی کرائیں جو غریب ہیں، ان لوگوں کی کرائیں جو مسکین ہیں، ان لوگوں کی کرائیں جو یتیم ہیں، ان لوگوں کی کرائیں جن کے ہاں سحری کا ہے تو افطاری کے وقت کچھ نہیں ہے، جن کے ہاں افطاری کے وقت کا ہے تو سحری کا پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس سے کرنی ہے۔ سوال ایک ہوتا ہے، انداز سے اس کا جواب بدل جایا کرتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ آدمی مرد اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی اہلیہ یا اس کی بیٹی، گھر والے اس سے سوال کرتے ہیں آج پکانا کیا ہے، آج پکانا کیا ہے؟ اب سوال تو ایک ہے اور جواب کیا ہے؟
جواب بھی ایک ہی ہے یا دو بن سکتے ہیں. سوال سے انداز بدل جائے گا تو سوال کا جواب بھی بدل جائے گا. ایک نے پوچھا آج پکانا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سبزی بھی ہے، فریج میں گوشت بھی پڑا ہے، مٹن بھی پڑا ہے، چکن بھی پڑا ہے، بیف بھی پڑا ہے. کون سا گوشت یا سبزی بنانی ہے یا دال بنانی ہے، آج پکانا کیا ہے؟ یہ پوچھتی ہے کہ اتنے چیزیں ہمارے گھر میں پڑی ہیں، ان میں سے کیا پکانا ہے، آپ بتائیں آپ کی پسند کیا ہے. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا، مزدور اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے ہاتھ کے اندر کانڈی تیسی لے کے نکلتا ہے یا اپنا تھیلا لے کے نکلتا ہے. اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اس کے گھر میں ایک دن کا آیا پکا کھا لیا، دوسرے دن کا ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اس کی گھر والی پوچھتی ہے آج پکانا کیا ہے، آج پکانا کیا ہے. اس کا مقصد یہ کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو آج کیا پکانا ہے، جو لاؤ گے پکا لیں گے، اگر نہیں لاؤ گے تو پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے. پکانا کیا ہے؟ اب ہم لوگ افطاری کرائیں دوستوں کی، امیروں کی، سیٹھوں کی، یہ افطاری نہیں بلکہ افطاری کراتے ہوئے ان غریبوں کا خیال کریں جو گھر سے نکلتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ پکانا کیا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ بتائیں آئے گا تو پکے گا. ان کے گھروں کا خیال فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. واقعتاً رزق بڑھتا ہے، آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں. ایک وہ رزق ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے اور اس کو جسمانی رزق کہتے ہیں دسترخوان پہ. مثلا اگر 11 مہینے دہی استعمال نہیں کی تو سحری میں چلو تھوڑی سی دہی استعمال کر لیتے ہیں، شام کے وقت تھوڑی سی کوئی اور دودھ لسی کوئی چیز اضافی بنا لیتے ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے. اصل یہ نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو جی یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، بھئی یہ رزق تو کافر بھی کھاتے ہیں. جو مومن کا رزق بڑھتا ہے 11 مہینے مسجد میں نہیں آیا تو 12ویں مہینے کم از کم مسجد میں آ جاتا ہے، کیونکہ مومن کا رزق بڑھ گیا ہے. 11 مہینے اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے دل نرم ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. 11 مہینے اگر اس نے قرآن کریم کو کھول کے بھی نہیں دیکھا تو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے. 11 مہینے تراویح تو ہے ہی نہیں، تراویح نہیں پڑھتا، تو رمضان المبارک میں جب 20 تراویح پڑھتا ہے تو اس کی روحانی غذا میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں عام بندے کے ہاتھ میں بھی تسبیح آ جاتی ہے اور وہ اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے، ذکر کرتا ہے. جب مومن بندہ ذکر کرتا ہے تو اس سے اس کا روحانی رزق بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ایک ایک سبحان اللہ کہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، 70 گنا اللہ پاک اجر عطا فرما دیتے ہیں. اور جس کو توفیق مل گئی وہ سمجھ لے کہ قبول ہو گیا. جس کو ذکر کی توفیق ملی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ملی، مسجد میں آنے کی توفیق ملی، وہ سمجھ لے، یقین کر لے کہ میرے اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے. آپ بھی مسجد میں ہیں، ہم لوگ مسجد میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ نے ہمیں گھر میں بٹھایا، یقیناً اللہ پاک نے قبول فرما لیا ہے. یقین کے ساتھ بیٹھے. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پچھلے دنوں یہاں مرکز کے اندر ایک بھائی آئے تھے، تو ایسی بات چیت ہو رہی تھی کہ مرکز ہے، ادارہ ہے، اتنا کام ہے، طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، خیر تعارف ہو رہا تھا. تو میں نے
بات کی، میں نے کہا بس اب دعا کریں اللہ پاک قبول فرما لیں، دعا کریں اللہ پاک قبول فرما لیں۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، کہتے ہیں مولوی صاحب اگر اللہ نے قبول نہ کرنا ہوتا نا تو آپ گدھا گاڑی چلا رہے ہوتے، آپ گدھا گاڑی چلا رہے ہوتے، اللہ پاک نے قبول کرنا تھا تو اللہ پاک نے قبول کر کے مرکز میں بٹھا دیا، اس کام پہ لگا دیا، دین کی محنت پہ لگا دیا۔ یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے قبول فرمانے کی۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ پاک رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، تراویح کی توفیق عطا فرما دے، رات کو اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جل جلالہ ایک ایک گھڑی کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ اللہ پاک کی قبولیت کی علامت ہے، یقیناً اللہ پاک قبول فرما لیں گے۔ تو رمضان مبارک کی گھڑیوں کو قیمتی بنایا جائے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا جائے۔ ہمارے شیخ، ہمارے استاذ، ہمارے مربی شیخ طریقت حضرت مولانا الیاس گمن حافظہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آج بھی میسج بھی کیا اور میں ان کے میسج کو جو حضرت نے مجھے فرمایا میں آپ رات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اور ان کے اس میسج کو حضرت کی طرف سے میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے یہ بیان اگر اپلوڈ ہو جائے تو جو اس بیان کو سنے ان کے لیے گزارش کرتا ہوں۔ استاد محترم فرماتے ہیں عید کی شاپنگ، جو عید المبارک کے موقع پر کپڑے استعمال کرنے ہوں، جوتے استعمال کرنے ہوں اپنے یا بچوں کے، فرمایا وہ آج خرید لو، رمضان المبارک آنے سے پہلے خرید لو۔ کیوں؟ جو اس وقت بازار میں جا کر اپنا وقت ضائع کرنا ہے، دکانوں میں جا کے رش اور ہجوم کے وقت، اور کیا کہتے ہیں اس وقت جہاں بازار کے اندر روزہ رکھ کے اختلاط والا ماحول، مرد و خواتین ایک جگہ پہ جمع، بازار میں دکانوں میں لوگوں کا رش کے اندر اور بازار کے اندر جا کر اپنا جو وقت ضائع کرنا ہے آج خرید لیں، پھر رمضان کی ایک ایک گھڑی کو اپنے لیے قیمتی بنا لیں، بس اپنے آپ کو کھپا دیں، رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں قیمتی بنا لیں۔ اور دوسری گزارش فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ جل جلالہ نے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات کو پانے کے لیے آسان ترین طریقہ اعتکاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، جو خصوصاً حضرات مدرس ہیں، خصوصاً شعبہ حفظ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اگر آسانی کے ساتھ، چونکہ عام طور پہ شعبہ حفظ کو 26 یا 27 رمضان کو چھٹیاں ہوتی ہیں تقریباً ہر مدرسے کے اندر، تو باقی 2 دن یا 3 دن اضافی رہ جاتے ہیں۔ اگر نیت کر لیں کہ اپنی مسجد، اپنی کلاس کو مسجد میں لگا دیں گے، اعتکاف بھی کر لیں، باقی تو ہم نے پڑھانا ہی پڑھانا ہے، بجائے حال میں پڑھانے کے، بجائے درسگاہ میں پڑھانے کے مسجد میں پڑھا لیں، اعتکاف بھی ہو جائے گا، درسگاہ بھی چل جائے گی، بچے قرآن بھی پڑھ لیں گے، خود قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیں گے، رات کو جاگنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو مسجد کے اندر آخری عشرہ اعتکاف کی ترتیب بنانی چاہیے، آخری عشرہ اعتکاف کی ترتیب بنانی چاہیے۔ بس بھئی اس کا تعلق ذوق اور شوق کے ساتھ بھی ہے کہ اعتکاف کوئی آدمی کسی کو باندھ کے بٹھا دے تو وہ تو بیٹھ نہیں سکتا، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور خصوصاً یہ سمجھتے ہوئے اس کی ایک ایک رات اگر ہم پالیں، حاصل کر لیں، عبادت کرنا، رات کو جاگنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے، اس رات کا اجر دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ ہم تاک راتوں کا اہتمام فرما لیں، تاک راتوں کا اہتمام کر لیں۔ اگر کوئی شخص بھئی ہمارے اس پورے مجمع کے اندر
کسی ایک کو کہہ دیا جائے بھئی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے؟ کہتا پیسہ نہیں ہے، میرے پاس اسباب نہیں ہے، میرے پاس اسباب نہیں ہے، میں جا نہیں سکتا۔ اچھا اگر میں آپ کو پیسہ دوں آپ عمرے پہ چلے جائیں تو اب چلے جائیں گے؟ بالکل چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ بیت اللہ میں ہونے والی عبادت اس کا اجر کتنا ہے، وہ سمجھتا ہے مسجد نبوی میں ہونے والی عبادت اس کا اجر کتنا ہے، لیکن اپنے گاؤں میں اپنے علاقے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر ایک رات کا اجر کتنا ہے اس کی مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہے۔ ہمیں اس کی قدر معلوم ہو جائے، ہمیں اس کا معلوم ہو جائے۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی نا کیا کہتے ہیں کسی بات پہ یقین زیادہ ہوتا ہے اور کسی پہ کم ہوتا ہے۔ ہم لوگ مسجد نبوی کے اندر تھے، مدینہ منورہ میں تھے، تو وہاں ایک دو ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ مسجد قباء چلتے ہیں، مسجد قباء چلتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کیا کریں گے؟ ایسے پوچھو، میں نے کہتے وہاں 2 نفل پڑھیں گے۔ میں نے کہا 2 نفل پڑھیں گے تو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے گا اللہ پاک اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ اسی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اشراق کے 2 نفل پڑھیں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر 87 بہ کے 2 نفل پڑھ لیے اشراق دے، 2 نفل پڑھ لیں اشراق کے اپنے گاؤں کی مسجد میں تو اس پر بھی تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو اللہ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں اور جس کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی اللہ کے نبی نے اسی اللہ کی طرف سے یہ بھی فرمایا کہ جو 2 نفل اشراق کے مسجد میں پڑھ لے گا، مسجد بھی شرط نہیں ہے، جہاں بھی 2 اشراق پڑھ لے گا اللہ پاک اس کو عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہم لوگ ہر روز عمرے کا ثواب لے لیا کریں۔ تو بھائی عمرہ کرنا ثواب کا کام ہے، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا وہاں پر تو پیسہ لگتا ہے، ہم جانا چاہتے ہیں، بھی جانا چاہیے نا؟ بالکل جانا چاہیے۔ کیوں جی آپ کیوں نہیں جاتے؟ بس مجبوری ہے، میرا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا۔ اچھا پاسپورٹ میں بنوا دوں تو پھر چلیں گے؟ ہاں چلیں گے۔ پھر ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، وہ ٹکٹ کو چھوڑو، آنے جانے کا سارا خرچہ میرے ذمہ، اب تو جاؤ گے نا؟ بالکل جاؤں گا۔ جاتا کیوں نہیں؟ پیسے لگتے ہیں اور پیسے ہیں نہیں۔ اعتکاف میں بیٹھتا کیوں نہیں؟ اس پہ تو پیسے بھی نہیں لگتے۔ اعتکاف بیٹھ جائے، ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ بیٹھ کر اس کی لذت حاصل کر لیں۔ تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں عمرہ پر جانا ہو ایڈوانس چھٹی بھی لی جا سکتی ہے، اگر ملازمت ہے چھٹی لی جا سکتی ہے، اگر کاروبار ہے اس کو تھوڑا سا مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے لیے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس کی اہمیت نہیں۔ اب اعتکاف کے اندر پورے اعتکاف کا کیا اجر ہے اس کی بات عرض نہیں کرتا، اس میں 1 رات جو طاق ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، قدر والی رات، رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے اس رات میں قرآن اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے، قدر کی رات کی اہمیت کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ برابر نہیں فرمایا، برابر نہیں ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ بہتر کتنا ہے یہ اللہ جانتے ہیں، بہتر کتنا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کم از کم 1000 مہینہ، یعنی 1000 مہینے کے اگر اس کو دن یا سال بنائے جائیں تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ 84 سال لگاتار آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہے اور طاق رات میں 1 بار سبحان اللہ پڑھ لے تو یہ 84 سال سے بہتر ہے۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، اس رات میں خیرات کرتا ہے،
اس رات میں آدمی 2 نفل پڑھتا ہے، 84 سال لگاتار نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور کتنا اس کو پانا آسان ہے، اس کو آسان طریقہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اعتکاف بھی رمضان المبارک کے اندر آئے گا۔ تو یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کریں مگر ضرورت کے مطابق کریں۔ اگر تو یہ اللہ کے دین کے لیے معاون ہے، اللہ کے دین کی دعوت کے اندر معاون ہے، تو اس کو استعمال کریں، ورنہ اس کو بند کر دیں۔ پورا مہینہ اس کو بند کر کے سوشل میڈیا کا وقت جو اس کو دیتے تھے وہ بھی اللہ کو دینا شروع کر دیں۔ اللہ کی عبادت، نفل، تلاوت، قرآن کریم، کم از کم ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ کم از کم ایک قرآن کریم مکمل رمضان المبارک کے اندر ختم کریں، کم از کم ایک رمضان۔ جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، جو حافظ قرآن ہیں ان کو تو اللہ پاک نے قوت عطا فرمائی ہے، صلاحیت عطا فرمائی ہے، ان کا تو کیا کہنا، 3 دن میں بھی ختم کریں وہ کر سکتے ہیں۔ اور ان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن اور رمضان اس کا بڑا جوڑ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ ہے یہ رمضان، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کے پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ تو اس کے اندر میں اور آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اگر زیادہ مصروفیت نہ ہو تو ہر نماز کے بعد اگر 20 یا 25 منٹ تلاوت کو دیے جائیں، ایک پارہ بنتا ہے تو 5 پارے ایک دن میں تلاوت آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ 5 پارے اس کا معمول بنا لیں۔ حافظ قرآن تو بڑی آسانی کے ساتھ 5 پارے پڑھ سکتے ہیں، اور خصوصاً جنہوں نے سننا سنانا ہو اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں۔ اور جن حفاظ کا قرآن کچا ہے ان کو چاہیے تھوڑی سی ہمت فرما کے تراویح کے اندر سنانے کا اہتمام فرمائیں، اس نیت کے ساتھ بھی کہ میرا قرآن یاد ہو جائے گا۔ صرف یہ نہیں قرآن کچا ہے، سنانا تو ضرور تھا مگر کچا ہے، سنانا تو ضرور تھا کچا ہے، اگر اس دفعہ نہ سنایا تو اگلے سال تو اور کچا ہو جائے گا۔ اگر اس سال کچا پکا جیسا تھا سنا لیا، سنانے کی فکر سے بھی آدمی پڑھتا ہے تو اس کا اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ضرور اگر کسی کا کچا بھی ہو تو وہ بھی نیت کرے کہ میں ضرور سناؤں گا، جتنے پارے یاد ہیں اتنے سناؤں گا، اس سے بڑھ کر کوشش کروں گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سے رمضان مبارک جیسے بھی آنے والا ہے، ذہنی طور پر، عملی طور پر ہم لوگ اپنے آپ کو تیار کریں، تیاری کی محنت شروع کر دیں، اس کے لیے اسباب اختیار کریں۔ اگر کوئی کام کاج کرنا ہے اس کو پہلے نمیٹ لیں، اور اگر کوئی محنت مزدوری ہے وقت ایسا کیا جائے تاکہ یہ میرا کاروبار میرے رمضان کے اندر آڑے نہ آئے، عبادات کرنے کے اندر مخل نہ ہو، بلکہ یہ میرا معاون بن جائے۔ کثرت کے ساتھ درود شریف، کثرت کے ساتھ استغفار، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد، کلمہ طیبہ کا ذکر، دعائیں، اس کا اہتمام فرمائیں۔ رات کو تہجد کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ رمضان مبارک میرے خیال میں اگر یوں سمجھ لیا جائے، ہر آدمی میرے سمیت اگر یہ سمجھے شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو، شاید آگے توفیق ہو یا نہ ہو، زندہ رہوں یا نہ رہوں، جب اس طرح کی آدمی تہیہ نیت کرتا ہے تو پھر وہ آدمی رمضان کو ایسے گزارنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح گزارنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو میں نے چند گزارشات عرض کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔